الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے قیاس کی اشکال کے بارے میں بات کی تھی۔ قیاس دو ایسی باتیں، دو ایسے جملے، دو ایسی خبریں جو کہ معلوم ہوں، بولنے والے کو معلوم ہو، سننے والے کو معلوم ہو، ان کے ذریعے ایک نامعلوم چیز تک پہنچا جائے۔ اس انداز میں ان معلومات کو ترتیب دیا جائے، ان جملوں کو ترتیب دیا جائے، ان الفاظ کو ترتیب دیا جائے کہ ہم نامعلوم چیز تک پہنچ سکیں، کسی کو پہنچا سکیں۔ اسی کو قیاس کہا جاتا ہے۔ اب اس کی جو پہلی صورت ہوتی ہے قیاس اقترانی، حملی، اور پھر اس میں شکل اول، یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ہے کیونکہ اس میں نتائج کو حاصل کرنا سب سے آسان ہے۔ سب سے آسان انداز میں اس قیاس اقترانی حملی شکل اول کے ذریعے نتیجوں تک پہنچا جاتا ہے۔ تو جنرلی عمومی طور پہ عام لوگ اسی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اگرچہ بڑی کتابوں کے اندر جب دلیلیں دی جاتی ہیں تو وہ قیاس کی اور صورتوں کا بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن نارملی عمومی طور پہ اس پہلی صورت کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شکل اول کو بدیع الانتاج بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس کا نتیجہ دینا بالکل بدیہی ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، کسی اشکال کا شکار نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے منطق کی ابتدا میں بدیہی کے بارے میں پڑھا تھا کہ بدیہی وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، جس کے بارے میں سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود ہی سمجھ آ جاتی ہے، خود ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ سورج گرم ہے، برف ٹھنڈی ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھانے یا سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھئی سورج گرم ہے کیسے، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہا۔ تو اسی طرح یہ جو شکل اول کا نتیجہ دینا ہوتا ہے یہ بھی بالکل بدیہی ہوتا ہے، بالکل واضح ہوتا ہے، اس میں دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سمجھنے سمجھانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ہم نے پچھلی کلاس میں شکل اول اور شکل ثانی کے بارے میں سنا تھا، ان کے نتیجہ دینے کی شرائط کے بارے میں سنا تھا، ان کے ضروب منتجہ کے حوالے سے بات کی تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں شکل ثالث کے بارے میں۔ شکل ثالث میں بھی ضربیں 16 ہی بنتی ہیں، لیکن جو اس کی شرطیں ہیں وہ ہیں ایجاب صغرا، صغرا مجبہ ہونا چاہیے، اور دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے، دونوں مقدموں میں سے کسی ایک کو کلیہ ہونا چاہیے۔ تو پھر شکل ثالث کی ضرب نتیجہ دے گی۔ تو ان دو شرطوں کے اعتبار سے 6 ضربیں نتیجہ دیتی ہیں اور 6 ضربیں نتیجہ نہیں دیتی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے شکل رابع۔ یہ عام طور پہ دشوار سمجھی جاتی ہے، اس سے عمومی طور پہ استعمال بھی نہیں کیا جاتا، اور اس پہ بحث بھی بعض منطق کی کتابوں والے نہیں کرتے، وہ ہلکا پھلکا اس کا اشارہ دے کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اس میں بحث لمبی ہو جائے گی۔ اس کی شرائط کے بارے میں ہی آپ دیکھ لیں
اس کی شرطیں جو ہیں وہ ہیں تو دو، لیکن وہ دو دو طرح سے ہیں، یعنی اگر جی صحیح. ہم الگ الگ شمار کریں تو وہ چار بن جاتی ہیں، لیکن وہ بیسیکلی چار نہیں ہے، وہ دو دو کر کے ہیں، یا یہ دو شرطیں یہ پائی جائیں یا یہ دو شرطیں پائی جائیں۔ اگر یہ دو شرطیں پائی گئیں تو بھی نتیجہ دیں گی، اگر یہ دو شرطیں پائی گئیں تو بھی نتیجہ دیں گی۔ دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک موجبہ، دونوں مقدمے موجبہ ہونے چاہیے۔ پہلی شرط دونوں مقدمے موجبہ ہونے چاہیے، دوسری شرط صغرا کلیہ ہونا چاہیے۔ دونوں مقدمے موجبہ ہوں، صغرا کلیہ ہو، یہ دو شرطیں پائی گئیں تو شکل رابع نتیجہ دے گی۔ یا یا پھر یہ ہوگا کہ دو مقدموں جو صغرا کبرا ہیں ان میں ایجاب و سلب کا اختلاف ہوگا، ایک موجبہ ہوگا ایک سالبہ ہوگا، ایک سالبہ ہوگا ایک موجبہ ہوگا، اور اس کے ساتھ دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک کلیہ بھی ہوگا۔ جی یا صحیح. پھر یہ دو شرطیں پائی گئیں تو پھر وہ ضرب نتیجہ دیں گی، یا وہ دو شرطیں پائی گئیں تو نتیجہ دیں گی، یا یہ دو شرطیں پائی گئیں تو پھر نتیجہ دیں گی۔ تو یوں ٹوٹل جی دیکھا جائے تو چار شرطیں بنتی ہیں، لیکن ان کو ہم چار نہیں کہتے، کیونکہ چار کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ چار شرطیں پائی جائیں گی تو ضرب نتیجہ دے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دو شرطیں پائی جائیں گی تو ضرب نتیجہ دے گی، لیکن وہ جی دو صحیح. دو کنڈیشن میں کہ یا یہ دو یا وہ دو۔ اچھا، یہ تو ہو گیا قیاس۔ قیاس کے بعد استدلال کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کو استقرا کہا جاتا ہے۔ استقرا، استقرا میں کیا ہوتا ہے؟ استقرا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری جزیات، وہاں تو ہم کلیوں کے ذریعے نتیجہ نکال رہے تھے نا، قیاس جو ہوتا تھا اس میں جنرلی کیا ہوتا ہے کہ پہلا مقدمہ جو ہوتا ہے وہ، جس کو ہم صغرا کہہ رہے ہوتے ہیں، پہلا مقدمہ وہ عام طور پہ جزیہ جی ہوتا صحیح. ہے۔ قیاس کے اندر پہلا مقدمہ جزیہ ہوتا ہے، اور دوسرا مقدمہ جو ہوتا ہے وہ کوئی قاعدہ ہوتا ہے، کوئی کلیہ ہوتا ہے، کوئی ضابطہ ہوتا ہے، کوئی اصول ہوتا ہے۔ یعنی قیاس کے اندر جو نتیجے نکلتے ہیں، جو مسئلے اخذ ہوتے ہیں، وہ کسی اصول کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، کسی قاعدے کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، کسی قانون کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، کسی کلیے کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن جی صحیح. استقرا میں ایسا نہیں ہوتا، استقرا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری جزیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، بہت ساری جزیات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے 10 15 20 25 30 50 جزیات پر غور کیا، کوئی کلیہ نہیں بنا سکے ہم، کوئی قاعدہ نہیں ملا ہمیں۔ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری چیزوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، تو ہم نے سب پہ حکم لگا دیا کہ سب یہ کام کرتی ہیں۔ جیسے کسی نے جو ہے وہ دیکھا کہ جی جب چبا رہے ہوتے ہیں تو کون سا جبڑا متحرک ہوتا ہے، اوپر والا ہے نیچے والا؟ اس نے انسان میں نیچے دیکھا، والا. شیر میں دیکھا، گائے میں دیکھا، چیتے میں دیکھا، بہت سارے جانوروں میں دیکھا، اور حکم لگا دیا کہ سارے حیوان جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ جی صحیح. لیکن یہ کسی اصول کے تحت نہیں لگا حکم، اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ ایک بچہ دیکھ رہا ہے کہ جی مسجد میں جو بھی جاتا ہے وہ ٹوپی پہن کر جاتا ہے، تو اس نے اماں جی کو آ کے بتایا ہے کہ اماں جی مسجد میں تو سبھی ٹوپی پہن کر جاتے ہیں، آپ مجھے بھی لے کے دیں۔ تو اس نے ہوں. ایک استقرائی حکم بیان کیا ہے
کہ سب ایسا کر رہے ہوتے ہیں. اسکول میں بچہ گیا، بچے نے دیکھا کہ جی فلاں بچہ بھی جا رہا ہے کینٹین سے چیز خرید رہا ہے، فلاں بچہ جا رہا ہے کینٹین سے چیز خرید رہا ہے، فلاں بچہ جا رہا ہے. اگلے دن اس نے بولا امی جان مجھے بھی پیسے دیں، سارے بچے کینٹین سے چیز خریدتے ہیں. اس نے استقرائی حکم لگایا ہے. کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے. سبھی جھوٹ بولتے ہیں تو ہی کاروبار چلتا ہے، جھوٹ کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے. اس نے استقرائی حکم لگایا. واہ. سبھی دھوکہ بازی کرتے ہیں، دھوکہ بازی کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے. استقرائی حکم ہے. کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں ہے. تیسری چیز ہوتی ہے تمثیل. تمثیل میں کیا ہوتا ہے؟ استقرا میں تو پھر بھی تھوڑی سی جان تھی، اگرچہ وہ شرعی معاملات میں قابل قبول نہیں ہے. قیاس تو شریعت کے جو ارکان ہیں، ارکان اربع، اس میں چوتھی حیثیت رکھتا ہے. لیکن تمثیل کی سوری استقرا کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی استقرا کوئی بیسیکلی دلیل ہی نہیں ہے. جی کوئی صحیح. مضبوط دلیل نہیں ہے. اور تمثیل تو بالکل ہی تکا ہے. تمثیل اس سے بھی گیا گزرا ہے. جی تمثیل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں، دوسری پر حکم لگا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ناظم، آپ گئے ناظم صاحب کے پاس، بولا حضرت میرے ساتھ ایسا پرابلم ہو گیا تھا، مجھے امتحان دینے کی دوبارہ اجازت دے دیں. سالانہ امتحان گزر گئے، جی آپ نے اٹینڈ نہیں کیے، سارے نہیں کیے، بعض نہیں کیے، تو آپ نے بولا حضرت میرے ساتھ ایسے ایسے ہو گیا تھا، مجھے اجازت دے دیں. ناظم صاحب نے کہا بھائی کوئی اجازت نہیں ہے. اصول یہی ہے، ضابطہ یہی ہے، یہی بیان کیا گیا ہے کہ بس جس نے دے دیے دے دیے، جس نے نہیں دیے وہ اگلے سال پھر جمع کرائے. تو آپ نے زید کی مثال دی کہ حضرت وہ زید جو ہیں ہماری کلاس کے، فلاں کلاس کے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ ہوا ہے جیسا میرے ساتھ ہوا ہے. ان کو تو اجازت مل گئی ہے، تو مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ تو یہ ہے تمثیل، جس کو کہتے ہیں مکھی پہ مکھی مارنا. فلاں جگہ ایسا ہوا ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ عوام الناس جنرلی اس کا بڑا استعمال کرتے ہیں. جی صحیح. اب سے مسئلہ بھی پوچھنے آئیں گے تو بولیں گے مولوی صاحب وہ فلاں نے تو ایسے ایسے کر لیا تھا، اور پھر میرے لیے کیا ہے؟ وہ بولیں گے بھائی آپ کے لیے صبر ہے، حوصلہ رکھیں، صبر کریں. وہ بولیں گے یار فلاں کو تو مل گئی تھی اجازت، فلاں تو کر رہے تو پھر یہ ہوتا ہے تمثیل. نا مطلب اس کی تفصیل، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پورا ایشو، اس کے پچھلے حالات، اس کا سیاق و سباق کچھ نہیں پتا. بس تھوڑا سا ہمیں پتا چلا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا، اسے یہ رعایت ملی ہے، ہم وہ لے کے پہنچ گئے کہ جی ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، ہمیں بھی رعایت ملنی چاہیے. تو یہ ہوتے ہیں تمثیل. اب تمثیل کا طریقہ جو ہے وہ دو مشہور ہیں، دو مشہور طریقے ہیں اس کے، ایک دوران اور ایک صبر و تقسیم، شبر و تقسیم. ایک تو دوران ہوتا ہے طرد و عکس، جس میں دیکھا جاتا ہے یعنی ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں، ایک چیز میں ہم اس کے تمام اوصاف نکال لیتے ہیں، بہت سارے اوصاف نکال لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے اوصاف پائے جاتے ہیں. پھر ہم ایک ایک وصف کو دیکھتے جاتے ہیں کہ کیا اس وصف کی وجہ سے اس میں حرمت کا حکم ہوگا، یا اس وصف کی وجہ سے ہوگا، یا اس وصف کی وجہ سے ہوگا، یا اس وصف کی وجہ سے ہوگا. اور ساتھ ساتھ ہم اس جیسی دوسری چیز کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ وصف تو فلاں چیز میں بھی پایا جاتا ہے، پھر وہاں حرمت کا حکم نہیں ہے، پتہ یہ چلا کہ اس چیز میں بھی حرمت کا حکم اس وصف کی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور کی وجہ سے ہوگا. جیسے شراب کی بات کر لیں، شراب کا رنگ دیکھا،
کیا اس وجہ سے حرام ہے؟ تو پتہ چلا نہیں فلاں جو مشروب ہے اس کا رنگ بھی ایسا ہی ہے، تو رنگ کی وجہ سے اگر حرام ہوتا تو وہ بھی حرام ہوتی، وہ تو حرام نہیں ہے۔ پھر اس کا پتلا بن دیکھا، اس کا لکوڈ ہونا دیکھا، تو بولا اس وجہ سے تو یہ حرام نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ پانی بھی تو لکوڈ ہوتا ہے، وہ حرام نہیں ہے، تو پھر یہ حرام، یہ بھی حرام نہیں ہے۔ کیا اس کے جی اندر صحیح۔ مٹھاس پائی جاتی ہے اس وجہ سے حرام ہے؟ تو فلاں چیز میں بھی مٹھاس، فلاں شربت میں بھی مٹھاس پائی جاتی ہے، وہ حرام نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں حرام ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ وجہ نہیں ہے۔ کیا اس میں جی صحیح۔ کڑواہٹ ہے؟ مطلب ایک ایک اس کی صفت کو اس کے رنگ کے اعتبار سے، اس کے ذائقے کے اعتبار سے، اس کے مایا ہونے کے اعتبار سے، جس جس اعتبار سے ہم اس کے اوصاف کو دیکھ سکیں گے، اس کے اوصاف پر غور کرتے جائیں گے اور اس کو چیک کرتے جائیں گے کہ کیا یہ وصف ہونے کی وجہ سے چیزیں حرام ہوتی ہیں، تو پھر فلاں چیز حرام کیوں نہیں ہے؟ آخر کار ہم کہیں نہ کہیں اس نتیجے پہ جا کے رکیں گے کہ ہاں جی، یہ وصف جو ہے نا یہ اس میں بھی نظر آ رہا ہے اور فلاں چیز میں بھی نظر آ رہا ہے اور وہ بھی حرام ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ والا وصف ہوگا جو اس میں حرمت کی وجہ بن رہا ہے۔ اور پھر وہی وصف ہم کسی اور میں دیکھیں گے تو ہم حکم لگا دیں گے کہ جی اس میں بھی اسی وجہ سے حرمت ہوگی۔ جی اسی طرح ایک طریقہ ہوتا ہے صبر و تقسیم۔ آپ جو ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اس میں اوصاف موجود ہیں اور کون سا وصف جو ہے اس کی حرمت کی وجہ ہو سکتا ہے، کون سے اوصاف ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے حرمت نہیں بن پاتی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قیاس۔ یہ تو ہو گئے قیاس کے انداز نا، کہ قیاس کی شکلیں بنتی ہیں، ضروب بنتی ہیں، نتیجہ دیتی ہیں، استقرا کی صورت بنتی ہے، تمثیل کی صورت بنتی ہے۔ اب آ جائیں قیاس کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ان کی کیا جی صحیح۔ حیثیت ہے؟ کیونکہ ان کی جو حیثیت ہوگی اسی حساب سے پھر قیاس کی بھی حیثیت ہوگی۔ جیسے اگر ہم مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے یہ کہیں کہ قیاس میں قرآن پاک کی ایک آیت، محکم آیت موجود ہے جس کے ذریعے نتیجہ آ رہا ہے، تو وہ جو نتیجہ نکلے گا، وہ جو حکم نکلے گا، اس کی حیثیت یا تو کسی عقیدے یا پھر کسی فرض کی ہوگی، یعنی سب سے اوپر والی کیٹیگری میں جائے گا وہ۔ جی صحیح۔ جبکہ اگر قیاس کا جو حکم حاصل ہو رہا ہے وہ حکم حاصل ہو رہا ہے کسی خبر واحد کے ذریعے تو پھر اس کی کیٹیگری وہ والی نہیں ہوگی جو پہلی والی تھی، اس سے کچھ کم ہوگی۔ اور اگر وہ قیاس حاصل ہو رہا ہے جس میں نہ تو نتیجہ کسی آیت مبارکہ سے آ رہا ہے، نہ کسی حدیث مشہورہ سے، نہ خبر واحد سے آ رہا ہے، بلکہ کوئی معتبر امام ہے، امام اعظم ہے، امام شافعی ہے رحم اللہ، کوئی معتبر ہستی ہے، اس کے بنائے ہوئے کسی ضابطے، کسی قاعدے، کسی اصول کے ذریعے قیاس کا نتیجہ آ رہا ہے، تو اس کی بھی ایک حیثیت ہوگی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے یوں سنا ہے، معاشرے میں تو یوں ہوتا ہے، اس طرح کی باتوں سے نتیجے نکالے جاتے ہیں۔ تو منطق کے اعتبار سے قیاس تو ہوگا لیکن اس میں جو قضیہ استعمال ہوا ہے وہ اتنا اتھینٹک نہیں ہے، اتنا جاندار نہیں ہے، اتنا مضبوط نہیں ہے، لہذا نتیجہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا۔ اس کے ذریعے ہم کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی سنت
ثابت نہیں کر پائیں گے۔ تو قیاس کی مادے کے اعتبار سے جو قسمیں بنتی ہیں وہ بنتی ہیں برہانی، جدلی، خطابی، شعری، سفسطی۔ اب یہاں وہی ہے کہ اس کے اندر قضیے کیسے استعمال ہوئے ہیں۔ برہانی جو ہوتا ہے یہ وہی ہے جس میں ایسے قضیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جن کو برہان کا درجہ حاصل ہے، قرآن پاک کی آیت، حدیث مشہور، حدیث متواتر، جو برہان کا درجہ رکھتی ہیں۔ جدلی، جدلی کا استعمال عام طور پہ وہاں ہوتا ہے جہاں جدل کی کیفیت ہوتی ہے، جہاں مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے، جہاں سامنے والے سے بحث و مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر ایسا قضیہ پیش کیا جاتا ہے جو سامنے والے کے نزدیک مسلمہ ہو۔ اگر ہم شوافے سے مناظرہ کر رہے ہیں تو ہم ایسا قضیہ لے کر آئیں گے، یا تو قرآن پاک لے آئیں گے یا حدیث لے آئیں گے، تو پھر تو فبیہا، وہ تو برہانی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس مرتبے کا نہیں ملتا تو کم از کم ایسا مقدمہ لے کر آئیں گے جو شوافے کے نزدیک معتبر ہو، ایسی ہستی کا ہو جس ہستی کو شوافے مانتے ہوں۔ امام شافعی کا کوئی قول لے آئیں گے، امام شافعی کا کوئی اصول لے آئیں گے، یا شوافے کے نزدیک جو معتبر علماء ہیں، معتبر ہستیاں ہیں، ان کا کوئی قول لائیں گے، تو یہ ہو جائے گا جدلی۔ صحیح ہے جی؟ جی استاد جی۔ پھر آ جاتا ہے خطابی۔ خطابی میں آپ لے لیں کہ جو مشہور معروف بزرگ ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، مشہور ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے جملوں کو، ان کے اقوال کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے شعری۔ یہ تو لفظ سے ہی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، شاعر کیا کرتے ہیں؟ جی استاد جی۔ خیالات، تصورات، توہمات، زمین آسمان کی کلابیں ملانا، یہاں کی وہاں، ذرے کو مہتاب بنا دینا، جی استاد جی۔ یہ اس طرح کے مقدمے ہوتے ہیں جن کا بس صحیح ہے، مزہ لینے کے لیے ہوتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، مزہ آتا ہے، تھوڑا سا سرور مل جاتا ہے۔ جو لوگ اس چیز سے ذوق رکھتے ہیں ان چیزوں سے، ان کو تھوڑا مزہ آ جاتا ہے۔ باقی اس سے ثابت ثابت کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ثابت کرنے والے قیاس ہوتے بھی نہیں۔ اور اس کے بعد ہے سفسطہ۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مقدمات ایسے استعمال ہوتے ہیں جو سفسطائیہ ہوتے ہیں۔ بے وقوفانہ ایسے مقدمات کے جو دوسرے کو پریشانی میں ڈال دیں، الجھا دیں۔ ثابت کچھ نہیں ہوتا، الجھاؤ پیدا کرتے ہیں۔ جیسے فی زمانہ ہمارے جو سوشل میڈیا میں کثیر دلائل پائے جاتے ہیں، ان جی میں استاد جی۔ ایک بڑی تعداد ہے جس کا تعلق سفسطہ سے ہی ہوتا ہے۔ مطلب ایسی بات بولنی ہے جس بات سے ایک عام شخص جو مفتی نہیں ہے، جو کہ بہت علم رکھنے والا نہیں ہے، وہ مطلب تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے، تذبذب کا شکار ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ صرف لفاظی ہوتی۔ یہ سب سے اہم حصہ ہے منطق کا، جو کتاب کے بالکل اینڈ میں آتا ہے، ایسا ہی استاد جی۔ کہ اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے
کہ ہم نے کیسی باتیں کرنی ہیں تو کیسے نتیجے آنے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پریکٹیکل میں آپ کے لیے لینا آسان ہے. پریکٹیکلی آپ کو استعمال کر کے اگر دکھانا چاہتے ہیں منطق کو، پریکٹیکلی کیا ہے منطق، تو وہ پریکٹیکل ان باتوں میں ہوگا. آپ جملوں کے اندر دکھائیں گے. جیسے اب قضائے یقینیہ آ گیا. قضائے یقینیہ میں انہوں نے دو چیزیں بتا دی کہ بدیہیات ہوں گے. قضائے یقینیہ میں بدیہیات ہوں گے. اور بدیہیات کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ اولیات، مشاہدات، متواترات، تجربیات، حدسیات، فطریات. یہ سارے کے سارے یقینیہ ہیں. یعنی ان سب سے کیا تیار ہوگا؟ قیاس برہانی، جو قیاس کی پہلی قسم تھی نا برہانی، وہ ان سب سے تیار ہوگی. یہ سب بدیہی ہیں. سر کچھ جی ایسے یہ آپ تھوڑا دوبارہ دوہراتے ہیں، قضائے میں لکھ لوں یقینیہ میں جو ہیں، تھوڑا، قضائے یقینیہ جو کے یہ اندر، برہانیات میں آتے ہیں. جی، جی استاد. قضائے یقینیہ پہلے نا، جی قضائے جی یقینیہ سے برہانی بنتا ہے، کیونکہ وہ جی یقین کے استاد جی. درجے پہ جاتا ہے، صحیح. برہان کے درجے پہ جاتا ہے. جی تو استاد جی. یہ بدیہیات ہوتے ہیں. اس میں جو قضایا ہوں گے جی وہ سارے بدیہی ہوں گے. پھر بدیہی کی چند قسمیں بنائی گئی ہیں: اولیات، مشاہدات، متواترات، جی استاد. تجربیات، جی استاد. حدثیات، جی فطریات. اولیات تو جی وہی ہیں استاد جی. جو عام طور پہ سیکھنے نہیں پڑتے، ہمیں خود ہی مطلب جیسے جیسے ہم تھوڑے بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ بوجھ آتی جاتی ہے تو ہمیں خود ہی پتہ چلتا جاتا ہے نا. یہ جو کیفیت ہے اس کو بھوک کہا جاتا ہے، بھوک کے لیے یہ چیز کھائی جاتی ہے. یہ جو کیفیت ہے اس کو پیاس کہا جاتا ہے، اس کیفیت کے لیے یہ چیز جی استاد جی. استعمال کی جاتی ہے. یہ اولیات ہیں ساری، مطلب اس کو کوئی سکھاتا وکھاتا نہیں ہے ہمیں. یہ گرد جی و استاد پیش جی. سے ماحول سے ہمیں خود ہی سمجھ آتی رہتی ہیں ایسا ایسا. یہ والد صاحب ہے، والد صاحب کا ادب کرنا چاہیے، والد صاحب کے سامنے اس طرح پیش آنا چاہیے. یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. روشنی کیا ہوتی ہے، اندھیرا کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدیہیات سے تعلق رکھتی ہیں. مشاہدات، کچھ چیزیں مشاہدات سے تعلق رکھتی ہیں. آپ کو مشاہدات سے پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں. جیسے جیسے آپ کے مشاہدے بڑھتے جاتے، مشاہدات بھی بڑھتے جاتے ہیں. آپ گھر کے اندر تھے تو گھر کے اندر جو ہے مثال کے طور پہ یہی اندھیرے اور روشنی والی کیفیت جو ہے یہ مشاہدے میں آئی. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ صورتحال جو ہوتی ہے اس کو اندھیرا کہتے ہیں، یہ صورتحال جو ہوتی ہے اس کو روشنی کہتے ہیں. آپ باہر نکلے، تھوڑے بڑے ہو گئے، اب مشاہدات آپ کے پہلے گھر میں چل رہے تھے، اب آپ باہر نکلیں گے تو باہر آپ کے مشاہدات شروع ہو جائیں گے. باہر آپ کچھ چیزیں دیکھنا شروع کریں گے جس سے آپ کو اندازہ ہونا شروع ہوگا، اچھا اس طرح کی عمارت ہو تو اسے مسجد کہتے ہیں، اس طرح کی عمارت ہو تو اس کو اسکول کہتے ہیں، اس طرح کی عمارت ہو تو اس کو ہاسپٹل کہتے ہیں. بہت سارے مشاہدات آپ کو جو ہے وہ باہر جانے کے بعد پھر مزید حاصل ہوتے ہیں. یہ سارے یقینی آتے ہیں، سارے بدیہی آتے ہیں. پھر متواترات، متواترات میں وہی آ جاتے ہیں قرآن، حدیث متواترہ. تجربیات، کچھ تجربے سے پتہ چلتی ہیں چیزیں. صحیح ہے، چھری پہ ہاتھ پڑ گیا، ہاتھ کٹ گیا، تجربہ ہو گیا کہ وہی ہاتھ کاٹ دیتی ہے، یہ چیزیں کاٹ دیتی ہے. آگ میں ہاتھ پڑ گیا، ہاتھ جل گیا تو تجربہ ہو گیا کہ بھئی یہ جلا دیتی ہے چیزوں کو. صحیح ہے. کچھ حدثیات ہوتے ہیں، کچھ فطریات ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے غیر یقینیہ کی بھی کچھ غیر یقینیہ جو مقدمات ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ مسلمات. مسلمات کا استعمال ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، جدلی میں ہم شوافے سے بحث جی کر رہے استاد ہیں، جی. ہم نے ان کے سامنے وہ ضابطہ رکھا، وہ مسئلہ رکھا جو ان کی مسلمہ شخصیت کا تھا. ہمیں بھلے وہ تسلیم نہیں ہے
جی ہم استاد بھلے جی. اس پر عمل پیرا نہیں ہے، ہم حنفی ہونے کی حیثیت سے اگرچہ اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن ان کا مسلمہ ہے، تو مسلمہ تو ہے، غیر یقینی ہے، اگر یقینی ہوتا تو پھر ہم پہ بھی فرض ہوتا، ہم پہ بھی لازم ہوتا، ہم بھی اس پہ عمل کر رہے ہوتے، تو غیر یقینی ہے لیکن مسلمہ ہے، لہذا اس کی ایک حیثیت ہوگی۔ مشہورات غیر یقینیہ میں، اچھا یہ کہ اب یہ آ جائیں گے پہلے نمبر پہ، یعنی پہلے نمبر پہ مسلمات ہیں غیر یقینیہ میں، جن میں ایک اچھی پاور ہوتی ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں مشہورات۔ مشہور باتیں ہوتی ہیں کچھ کچھ مشہور اچھے لوگوں کی اچھی باتیں مشہور باتیں تو بہت ساری ہو جاتی ہیں، تو مشہورات ہوتے ہیں، ان سے بھی مطلب ان کی بھی ایک پاور ہوتی ہے، ان کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، جیسے امیر علیہ سنت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ انسان تو عالم ہی ہوتا ہے، العوام کا لنام، یہ مشہورات ہیں، ان کی ایک حیثیت ہے، ان سے کوئی فرض و واجب تو نہیں ثابت ہوگا، بہرحال پھر بھی یہ ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مقبولات۔ مقبولات جو ہیں یہ عام طور پہ مقبول لوگوں کے ہی اقوال ہوتے ہیں، اقوال ذری، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال لے لیں، آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال لے لیں، یہ مقبولات ہوتے ہیں۔ ان کو بھی آپ اپنی گفتگو جی میں اپنی بات کو اتھینٹک کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، مدلل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا، غوث اعظم نے یوں فرمایا۔ اس کے بعد اب آ جاتا ہے تھوڑا سا نیچے کا درجہ، مظنونات۔ اب جی مظنونات استاد پر جی. آ جاتے ہیں، یہ مطلب کافی لو کیٹیگری ہے۔ مظنونات پر آ جاتے ہیں کہ یار ایسا لگتا ہے، ایسا سمجھ آتا ہے نا، آسمان پہ چیلیں گھوم رہی ہیں تو لگتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ دو چاند 29 کے ہو گئے تو تیسرا 30 کا ہوگا، مظنونات۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مخیلات، خیالی پلاؤ بنانا خیالوں ہی خیالوں میں مفتی بن گئے، محدث اعظم بن گئے، علامہ بن گئے، آپ کی کلاس فیلوز میں ہوتے ہوں گے بڑے، ہر کلاس میں ہی ہوتے ہیں، ہوں. اپنے تئیں خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں، خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں بھی آتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اچھا اچھا وہ فلاں، ہاں فلاں شخصیت ہے، ہاں صحیح ہے، اب بس ہم بھی 2 سال رہ گئے 2 سال رہ گئے، کچھ کرو بھی تو صحیح نا، تو یہ ہوتے ہیں مخیلات۔ اس کے بعد ہوتا جی ہے استاد جی. مشبہات، شبوں کے ذریعے چیزیں ثابت کرتے ہیں، یار کرنسی اتنی گر گئی ہے، کیا ہوگا، اب کیا کریں، حالات مہنگائی اتنی ہو گئی، اوئے اب کیا کریں، کیسے ہوگا، کیسے چلے گا، وہی اس دفعہ تو سردی سننے میں آیا بڑی، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، سارے لوگ دنیا سے دنیا فنا ہو جائے گی سردی سے۔ یہ ہوتے ہیں مشبہات۔ کچھ ہوتے ہیں وہمیات، یہ اس بالکل ہی گئی گزری کوالٹی ہے نا، وہم ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے ڈر گئے، آگے سے بلی گزر گئی جی استاد جی. اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں یہ وہمیات، تو اس سے پھر اسی طرح کی باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ بلی گزر جائے تو یہ ہو جاتا ہے، تو وہی ہو جاتا ہے، صحیح ہے تمہارے یہاں ہو جاتا ہوگا، ہم کیا کر سکتے ہیں ہم بلیوں کو مارنا شروع جی کر دیں۔ استاد جی. صحیح. چلے جی، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.